یہ آسان کام نہیں ہے، یہ بہت مشکل کام ہے میرے بھائیوں۔ آپ پر کوئی گالیاں برساتا ہو، آپ کے ساتھ کوئی برا سلوک کرتا ہو اور پھر آپ اس کو واپس میں کچھ نہ کریں، اٹس ویری ڈیفیکلٹ۔ لیکن اگر آپ یہاں پر کامیاب ہوئے تب جا کر اللہ آپ سے کہتے ہیں کہ یہ آپ ان لوگوں میں شمار ہو گئے جو صبر کرنے والے ہیں اور جو بڑے نصیب والے ہیں۔ ریسنٹلی میرے اوپر بھی اسی طرح کی گالیاں برسائی گئی، بہت کچھ کہا گیا، تانے القابات سے نوازا گیا، قسم کی القابات سے نوازا گیا، بٹ میں نے ان تمام بھائیوں کا شکریہ ادا کیا اور میرے دل میں کوئی قلق بھی نہیں ہے، اللہ کی قسم، نہیں تو میرے پاس باضابطہ طور پر ڈیٹا ہے کس کس نے گالی دی، کس کس نے کیا کیا کہا، بٹ میں نے ان تمام بھائیوں کو قبل اس کے کہ وہ حرکت انہوں نے کی معاف کر دیا، اور آج بھی میرے دل میں کوئی قلق نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ اسی جذبے کو میرے اندر بھی قائم اور دائم رکھے۔ قرآن کی دعوت لے کر اٹھو اور پوری دنیا پر چھا جاؤ۔ یہ صاحب ایک جگہ مزید کہتے ہیں کہ جب آپ اس قرآن کی دعوت لے کر اٹھیں گے آپ کو وہ تمام مراحل سامنے آ جائیں گے جن مراحل کو لے کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے از خود فیس کیا، اور تب جا کر آپ کو سمجھ میں آ جائے گا کہ قرآن کی کس آیت کا پس منظر کیا ہے، سیاق اور سباق کیا ہے، کیوں کر وہ نازل ہو گئی۔ بالفاظ دیگر تب جا کر آپ کو حقیقی معنی اس قرآن پاک کے جو الفاظ ہیں ان کا معنی سمجھ میں آ جائے گا۔ قرآن پاک کی جو آیات ہیں ان کا مطلب سمجھنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم وہ طرز زندگی اختیار کریں، انڈیویجول سطح پر بھی اور اجتماعی سطح پر بھی۔ ایسے ہی اگر آپ جسٹ فار دا سیک آف نالج اس قرآن پاک کا مطالعہ کریں گے آپ کو فائدہ ہوگا، آئی ایم ناٹ سیئنگ دیٹ، بٹ حقیقی جو فائدہ اگر آپ کو پہنچے گا علم کے اعتبار سے، عمل کے اعتبار سے، اس کے لیے آپ کو لامال اس قرآن کے ایک ایک حروف پر کام کرنا ہوگا۔ جب آپ یہ کام کریں گے تب جا کر آپ کو مخالفتوں کا جو طوفان ہے اس کا سامنا کرنا پڑے گا، اور تب جا کر آپ کو سمجھ میں آ جائے گا کہ یہاں پر سورہ حامیم السجدہ آیت نمبر 34 to 36 کا مطلب کیا ہے۔ فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ، کہ نیکی اور بدی ایک جیسی نہیں ہو سکتی۔ اِدْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ، اگر تمہیں بدی کو دور کرنا ہے تو سب سے اچھے طریقے سے دور کرنا ہے۔ جب آپ کو اس مخالفتوں کے طوفان سے مسابقہ پڑے گا اور لوگ آپ کے پیچھے پڑ جائیں گے، آپ کو قسم کے القابات سے نوازیں گے، آپ کو اللہ عز و جل کہتے ہیں وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ اِدْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ۔ اللہ کا کلام ہے، یہ بھی خیال رہے کہ میرے بندے نیکی اور بدی ایک جیسی نہیں ہو سکتی ہے۔ تم انہیں پیار سے، محبت سے پکارتے ہو اللہ کی طرف، بلکہ اگر اس آیت کو اس سے پہلی والی آیت یعنی آیت نمبر 33 کے ساتھ ملا کر پڑھا جائے تب جا کر یہ پورا مضمون ایک ربط اختیار کرے گا اور یہ مضمون اچھے طریقے سے سمجھ میں بھی آ جائے گا۔ آیت نمبر 33 میں کیا فرمایا؟ وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ، اور تم میں سے بہترین بات اور کس کی ہو سکتی ہے جو لوگوں کو اللہ کی طرف بلائے، وَعَمِلَ صَالِحًا، اور خود نیک عمل بھی کرتا رہے، وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ، اور کہے کہ میں مسلمانوں میں سے ہوں۔ جب آپ یہ کام کریں گے نا تب جا کر آپ کو مخالفتوں کے طوفان سے مسابقہ پڑے گا۔ برائی کتنی بھی بڑی ہو اس کے سامنے جب اچھائی آ جاتی ہے تو اس برائی کی حیثیت بالکل ماند پڑ جاتی ہے۔ اچھا، اس کے بعد کیا ہوگا؟ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ، جب آپ ایسا طریقہ کار اختیار کریں گے تو تم دیکھو گے کہ جس شخص میں تمہاری عداوت ہوگی وہ بھی تمہارا جگری دوست بن جائے گا۔ وَلِيٌّ حَمِيمٌ، ایک ایسا نسخہ ہے، کتنا بھی انسان بگڑا ہوا ہو
اور اوپر کیا فرما دیا تھا کہ آپ نے برائی کو بہترین طریقے سے اس کا سامنا کرنا پڑے گا. کوئی آپ کو گالی دے گا، آپ اس سے کچھ نہیں کہتے ہیں، آپ چپ رہتے ہیں. لیکن کبھی وہ بندہ آپ کے پنجے میں آتا ہے، تب آپ کو دکھانا ہے اس کو کہ نہیں بھائی میں زیادہ معاف کرنے والا ہوں. وہ یہ ہے اس کا معنی کہ تمہیں برائی کو دور کرنا ہے سب سے بہترین اچھائی کے ساتھ. اور خیال رہے آپ کتنا بھی اچھا کریں اور سامنے والا بندہ کتنی بھی بری حرکت کرے، کہیں پر آپ کو معمولی چوک ہو جائے نا، پھر آپ کی خیر نہیں. آپ نے جتنا کچھ بھی اچھا کیا ہوتا ہے اس پر پانی پھیر دیا جاتا ہے. اس لیے کیا فرمایا کہ ایوری ٹائم یو ہیو ٹو بی دس مچ سینسٹیو جب آپ دعوت اللہ کا کام کریں گے. بلکہ اپنے نجی معاملات کے اندر بھی جب آپ اچھے طریقے سے اپنے دوستوں کے ساتھ، ہمسایہ کے ساتھ، رشتہ داروں کے ساتھ پیش آ جائیں گے، then you have to be this much cautious کہ میں ان کے ساتھ اچھا سلوک کرتا رہوں گا. اور کبھی اگر میرے پنجے استبداد میں یہ آئیں گے تو میں ان کے ساتھ تب بھی اچھا سلوک کروں گا. اور تب جا کر آپ دیکھ لیجئے کہ وہ لوگ آپ کے جگری دوست بن جائیں گے. اس کے بعد کیا فرمایا آیت نمبر 35 وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا. اور یہ مقام کسی اور کو نصیب نہیں ہو سکتا ہے صرف صبر کرنے والوں کے. ایکسیپٹ دوز جو صبر کرنے والے ہوں گے، برداشت کرنے والے ہوں گے، ان پر گالیاں برستی ہوگی، انہیں لوگ قسم کے تانے دیتے ہوں گے، تب جا کر آپ کا جو صبر ہے وہ دیکھا جائے گا. You have to maintain that patience. وہ پیشنس لیول آپ کو دکھانی ہے. وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا ذُو حَظٍّ عَظِيمٍ. اور یہ مقام یعنی آپ کے سامنے برائی ہے اور آپ اس کے مقابلے میں اچھائی کے ساتھ پیش آتے ہیں. یہ مقام اور کسی کو نصیب نہیں ہو سکتا ہے سوائے ذو حظ عظیم، خوش بخت اور نصیب والے لوگوں کے. اور اس کے بعد کیا فرمایا وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ. ہائے اور یہ کام کرتے کرتے شیطان آپ کو پکڑ بھی سکتا ہے. تو اس سلسلے میں اگر شیطان تمہارے اندر کوئی وسوسہ ڈالے، ایسا لک چھی کڑن یہ بد کلمی چھی کران ژٕ تہِ وَن تس کانٛہہ جواب یم کیا ونن باقی لوگ، یہ شیطان کی طرف سے وسوسہ ہے. تب کیا کرنا ہے آپ کو نزغن فاستعذ باللہ. تب آپ کو اللہ کی پناہ طلب کرنی ہے، اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی ہے کہ یا اللہ ان شیطانی شرور کے مقابلے میں مجھے اپنا پناہ دے دیجئے گا. انہو هو السمیع العلیم. بے شک وہی تو ہے جو سب سے بہتر سننے والا اور سب سے بہتر جاننے والا ہے. آپ کتنا حق پر ہیں اور آپ کتنا غیر حق پر ہیں یہ آپ جانتے اور آپ کا رب جانتا ہے. آپ کس طریقے سے دوسرے کے ساتھ پیش آتے ہیں یہ آپ جانتے یا آپ کا رب جانتا ہے. آپ کے دل کے اندر کتنا اخلاص ہے یہ آپ جانتے یا آپ کا رب جانتا ہے. تو اسی کے اوپر آپ کا انشاءاللہ المستعان فیصلہ ہوگا.